جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر سب احباب ایک مرتبہ درود و سلام پیش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو احباب ننگے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی کپڑا یا ٹوپی یا چادر یا کسی ایسی چیز کا انتظام ہے تو فوری طور پر اپنے سروں کو ڈھانپیں، پڑھیں الصلاۃ والسلام، سب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کی یہ پروقار پرکیف سالانہ محفل پاک یا کانفرنس عنوان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ میں تمام حضور کے غلاموں کو جنہوں نے اہتمام کیا، جس بھی انداز سے جو حاضر ہوئے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بے شمار شانیں عطا فرمائیں۔ انہی شانوں میں سے ایک شان کہ آپ آخری نبی ہیں، اس شان کا ذکر سننے یا سنانے کے لیے رب العالمین نے آج کی رات اپنے بندوں میں سے ہمیں چن لیا۔ تو ہم رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی شان سننے یا سنانے کے لیے چند لمحے عطا فرما دی۔ لیکن کچھ لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کچھ لوگ دیگر دنیاوی امور میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ دیگر دینی کاموں میں سوچ بچار کر رہے ہیں، مگر یہ لمحے جو ہمارے گزر رہے ہیں یہ رب نے ہمارے نصیب میں لکھ دیے تھے کہ میرے محبوب کی شان ختم نبوت کا ذکر یہ بندہ کرے گا اور یہ سنے گا۔ حضور کی بے شمار شانیں، کسی ایک شان کا احاطہ یا مکمل ذکر کوئی عالم، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی کتب ارشاد، کوئی تابعی، کوئی صحابی، کوئی اہل بیت نہیں کر پائے گا، نہ کر پایا، کیونکہ حضور نے اپنے یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میری حقیقت میرا رب ہی جانتا ہے۔ مسلمانوں کا جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ توحید ہے، مگر اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی منفرد بات کی ہے، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی نگاہ ظاہر پر بھی ہوتی ہے، باطن پر بھی ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے رسالت بعد توحید۔ غور سے سنیں کیا فرماتے ہیں؟ بھئی آواز آ رہی ہے؟ مجھے تقریر کرنی آتی ہے ہر انداز سے، جیسی آپ پسند کرتے ہیں، لیکن میرا اپنا یہ مزاج ہے کہ میں گفتگو جو ہے تسلی سے کرتا ہوں، آرام سے کرتا ہوں۔ آپ آواز آتی ہیں کہ اونچی اونچی بولا جائے یا بار بار کہا جائے کون سبحان اللہ، یہ کہنا مجھے بھی آتا ہے، لیکن کیونکہ بات سمجھانا مقصود ہے اس لیے میری طرف توجہ رکھیں۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
پہلے رسالت بعد توحید۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ اگر رسالت کے تابع نہیں ہوگے تو توحید سے دور ہو جاؤ۔ یعنی اگر بندہ نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار اس طرح نہ کر پائے جس طرح کرنے کا حق ہے، تو رب اسے اپنی توحید سے بھی دور فرما دیتا ہے۔ کیونکہ رب نے اگر کوئی رستہ اپنی پہچان، اپنی معرفت، اپنے قرب کا رکھا ہے تو وہ ایک ہی رستہ ہے، وہ رستہ در مصطفیٰ کا رستہ ہے، وہ رستہ نسبت مصطفیٰ کا رستہ ہے۔ تو اب رسالت کا اقرار ہے، ایک تو ہے اقرار کرنا کہ ہم حضور کو رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، ایک ہے اس طرح اقرار کرنا جس طرح اقرار کرنے یا ماننے کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ حق مکمل تو ادا نہیں ہو سکتا، مگر یہ ہے کہ اپنے ایمان کی کیفیت کو مضبوط کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے حق کیا ہے کہ حضور نہ صرف رب کے رسول ہیں، نہ صرف رب کے نبی ہیں، بلکہ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ اور اسے بھی حضور میاں صاحب نے بڑے منفرد انداز میں سمجھایا۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح گلاب کا پھول سب پھولوں کا سردار ہے، اس طرح ہمارے آقا سب رسولوں کے سردار ہیں۔ اب حضور کی رسالت اور نبوت کا اقرار کر لیا، مگر اتنا کافی نہیں ہے، تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار ماننا پڑے گا۔ پھر اتنا بھی کافی نہیں ہے۔ میں نے آپ آداب کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب ایک ہے شان ختم نبوت جو کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، آپ کی رفعت، آپ کی شان، آپ کا تقدس، آپ کا مرتبہ، آپ کا عروج رب نے بلند فرما دیا ہے۔ اب کسی کے نعوذ باللہ کم کہنے سے یا کرنے سے یہ کم ہو سکتا نہیں، کیونکہ رب نے فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب نبی علیہ السلام آپ کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آپ کی شان ختم نبوت پر اولین طور پر مسیلمہ کذاب نے حملہ کیا تو تمام صحابہ و اہل بیت اطہار کے امام نبی علیہ السلام کے محبوب حضرت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس کا مقابلہ فرمایا۔ اب مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ ابھی ایسا موقع نہیں ہے کہ جنگ کی جائے، ابھی حالات بہت خراب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر حالات ایسے بھی ہو جائیں کہ جنگل کے جانور مدینہ منورہ میں آ جائیں اور میرے گوشت کو نوچنے لگیں، یعنی اتنے خراب حالات ہو جائیں، اس کے باوجود بھی میں حضور علیہ السلام کی شان ختم نبوت کے منکر کا مقابلہ کرنے یا کروانے سے باز نہیں آ سکتا۔ چنانچہ یہ سلسلہ آگے چلا
چلتا چلتا برے صغیر پاک و ہند میں پہنچا. یہاں بھی ایک ملعون، ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار اٹھا. اس نے اپنے آپ کو نبی کا، نعوذ باللہ، مرزا غلام احمد قادیانی. اب کیونکہ ہر دور میں جب باطل سر اٹھاتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے رب اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیج دیتا ہے. اب اس باطل نے جب سر اٹھایا اس برے صغیر میں، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے رب العالمین نے اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا فرما دیا. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرما دیا. اب وہ کرتا کیا تھا؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کا طریقہ واردات کیا تھا. وہ کرتا یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے علماء، صالحین، اولیاء کو چیلنج کر دیتا تھا، یا خط لکھ دیتا تھا، یا تقریری طور پر یا تحریری طور پر پیغام بھیج دیتا تھا کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو. تو مناظرہ کرو گے تو میں اپنے آپ کو سچا ثابت کروں گا. نعوذ باللہ، اس کا یہ خیال تھا. اس نے پیغام بھیجا. یہ بات عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن وقت کی ضرورت ہے، پتہ ہونی چاہیے. اس نے پیغام بھیجا اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرف پوری نقشبندی مجدی رحمۃ اللہ علیہ کو. کس نے؟ قادیانیوں کے سربراہ نے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے. کیا پیغام بھیجا؟ اور یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پیغام کو سننے کے بعد 8 دن بادشاہی مسجد میں قیام کیا. کتنے دن؟ یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ 8 دن اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہی مسجد میں قیام کیا. یہ آپ کا قیام حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار سے جو اس کا معاملہ ہوا تھا، یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے. یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے. یہ میں تقابلی جائزہ نہیں لے رہا، یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے ہر طرح سے اس باطل کا مقابلہ کیا اور ہر ایک نے اپنے آپ کو پیش کیا. 8 دن آپ آ رہے، 8 دن قیام کرنے کے بعد وہ نہیں آیا کیونکہ وہ جھوٹا تھا. آپ شرک پور شریف واپس تشریف لے آئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی. میری طرف توجہ رکھنا. لبیک 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 یا رسول اللہ. انشاءاللہ آواز اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ 8 دن اس کا انتظار کرتے رہے کیونکہ وہ جھوٹا تھا، نہیں آیا. اب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو چیلنج کیا اس انداز سے کہ قلم رکھیں. قلم میں بھی رکھتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کا قلم خود بخود چلے گا. جو سچا ہوگا اس کا قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے گا. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات تو چھوٹی ہے، تم چلو میرے ساتھ. اگر تم کسی مردے کو زندہ کرنے کو کہو گے میں اسے کہوں گا کہ اے مردے زندہ ہو جا، وہ مردہ بھی زندہ ہو جائے. اب کیونکہ جو بندہ حضور کی ختم نبوت
پر پہرا دیتا ہے، اس کی پشت پر سرکار کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے سوال کیا، حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، فرمایا مجھے رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما گئے۔ یہ انداز تھا اولیاء کاملین کا۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک جلسہ ہو رہا ہے، ایک جلسہ یہ ہو رہا ہے، یہ جلسہ کس کا ہو رہا ہے؟ حضور کی شانوں کا ہو رہا ہے۔ وہ جلسہ ہو رہا تھا مرزے کے حمایتی اس کا جلسہ کر رہے تھے۔ اس وقت کیونکہ ان کے پاس بہت پیسہ تھا، دنیا دار لوگ ان کے قریب جاتے تھے۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے، دیکھا ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ جلسے میں اسٹیج پر ایک بندہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کی تعریف و توصیف نعوذ باللہ جھوٹی بیان کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی، آپ کا تو لقب ہی شیر ربانی تھا، آپ کیسے خاموش رہتے؟ آپ قادیانیوں کے جلسے میں گھس گئے اور اسٹیج پہ چڑھ گئے۔ اسٹیج پہ چڑھ کے آپ نے اپنی نگاہ بلائل سے اس قادیانی کے چہرے کو دیکھا، اس کی طرف توجہ ڈالی۔ جب اس نے آپ کو دیکھا، اسے یہ نظر آیا کہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گردن پر شیر جیسے بال ظاہر ہونا شروع ہو۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا۔ اب آپ کے قریب آپ کا ایک مرید تھا یا خاص بندہ تھا، اس نے توجہ دلائی حضور شریعت، کیونکہ آپ شریعت کے بڑے پابند تھے۔ کون؟ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلی کیفیت میں واپس آ گئے، لیکن آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر وہ سارے کا سارا جلسہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر گئے، یعنی خوف زدہ ہو کے بھاگ گئے۔ اللہ کے ولیوں نے عملی طور پر جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کا محاسبہ کیا، مقابلہ کیا۔ اب ماضی قریب میں آ جاتے ہیں۔ حضور فخر کشائے بانی تحریک یوم مجدد الثانی حضور کی بلالت حضرت میاں جمیل احمد صاحب شرف پوری نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ، آج انگریزی تاریخ کے لحاظ سے آپ کا یوم وصال بھی ہے۔ 5 سال ہو گئے، 2013 11 ستمبر آپ کا وصال پاک ہوا تھا۔ آپ نے عملی طور پر تحریک ختم نبوت میں حصہ لیا۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلا۔ والد گرامی درویش کامل ولی وقت حضرت میاں خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو گزشتہ باطل حکومت ابھی بنی نہیں تھی، اس سے بھی پہلے جب یہ حکمران کہتا تھا نعوذ باللہ کے قادیانی کے ہمارے بھائی ہیں، نعوذ باللہ، جب اس حکمران نے ابھی ممتاز قادری کو شہید نہیں کیا تھا، ابھی اس کی حکومت نہیں آئی تھی، 2011 میں آپ نے فرمایا جو حکومت ممتاز قادری کو شہید کرے گی وہ قائم نہیں رہے گی بلکہ ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ یہ بات کب کی ہے؟ 2011 میں، ابھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ نگاہ ملائک نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اگر کوئی حکومت، اگر کوئی حکمران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والے کو شہید کرے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا تو ذلت اس کے مقدر میں
لکھی جائے. اب وقت گزرا اور یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے. یا رسول یا رسول اللہ، یہ بات بڑی توجہ سے سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان ختم نبوت کا انکار کرنا یا نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد کسی اور شخصیت کو نبی یا رسول ماننا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. کیا ہے؟ بہت بڑی گستاخی ہے. اب جب پچھلے حکمران نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرنے والے کو، قتل کرنے والے کو، جس نے حملہ کیا اس کو، جس شخص نے قتل کیا اس کو ناحق پھانسی پہ لٹکا دیا. اب رب نے ذلت اس کے مقدر میں لکھ دی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ ممتاز قادری کو شہید کرنے کے بعد مدینہ منورہ چند دن بعد گیا رحیل شریف کے ساتھ، مسجد نبوی شریف کے اندر عرب نوجوان نے اسے گالیاں نکالی. کیا نکالا؟ کسے؟ جو آج کل اندر ہے، گرفتار ہے، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں. مختصر یہ ہے کہ جس شخص نے حضور علیہ السلام کی عزت سے نعوذ باللہ غداری کی، تو ذلت کا سامنا اسے کرنا پڑا. اور یہ سلسلہ رکا نہیں. جب اس شخص نے ختم نبوت کے قانون کو پاکستان کی اعلیٰ اسمبلیوں سے تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو جب اس کی پکڑ ہوئی، اب پکڑ ایسی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی شان ختم نبوت ہو یا حضور کی ادنا سے ادنا کوئی شان ہو، اس سے بھی اگر کوئی غداری کرتا ہے تو رب اسے اس دنیا میں بھی ذلت دیتا ہے، چاہے وہ وقت کا حکمران ہی کیوں نہ ہو، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ذلت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. اور جو شخص حضور کی عزت کرتا ہے یا حضور علیہ السلام کی ناموس اور عزت کی بات کرتا ہے، رب اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی رب اسے عزت اور شان عطا فرماتا ہے. اچھا، ایک بڑا لطیف نقطہ ہے جو سمجھ رہے ہیں. اب پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہالینڈ میں. میری بات طویل ہو رہی ہے کیونکہ خطیب آ چکے ہیں میرے خیال میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. ہالینڈ میں جو گستاخانہ خاکے شائع کرنے کی کوشش کی گئی، ہر مسلمان کو دکھ ہوا، ہر عاشق رسول کے دل کو تکلیف ہوئی، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اس کا مقابلہ کیا، اسے روکنے کی کوشش کی. حکمرانوں نے بھی کوشش کی اور علماء نے بھی کوشش کی، مشائخ نے بھی کوشش کی، عوام اہل سنت نے بھی کوشش کی. اب الحمدللہ وہ بات رک گئی، ٹل گئی، مگر کئی حلقے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی توجہ سے سنیں، بات بڑی لکھی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ
ہم نے روکا تو رک گئے، ہم نے کوشش کی تو یہ کام ہو گیا، ہم نے جلوس نکالا تو حضور کی ناموس پر بننے والے کاٹ رک گئے، اس میں کسی اور کی کوئی محنت یا کوشش شامل نہیں۔ یہ جو ہم اور میں، اس نے بیڑا غرق کیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ رب ہے جس نے حضور کی شان کو بلند کیا ہے۔ بَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اعوذ باللہ، ہم نے نہیں کہا، کسی عالم نے نہیں کہا، کسی ولی نے نہیں کہا، کسی صحابی نے کا قول نہیں ہے، کسی نبی کا قول نہیں ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ لہذا غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رب کا فضل ہوا، کیا ہوا؟ بھائی بولو تو صحیح، رب کا فضل ہوا۔ ہمارے حکمرانوں کو رب نے ہدایت دی، انہوں نے بھی کوشش کی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں حکمرانوں نے کوشش نہیں کی، یہاں علماء بیٹھے، یہ میں حکمرانوں کی کوئی میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، ہاں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائی ہے ہم نے، لیکن سیاسی کسی جماعت کا میں رکن نہیں۔ لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، شریعت کا جو فتویٰ ہے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، اس بات کی تائید کریں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کہیں غلط ہے۔ شریعت کا فتویٰ دل کی کیفیت پر نہیں دیا جاتا، شریعت کا فتویٰ باطنی کیفیت پر نہیں دیا جاتا، شریعت کا فتویٰ ظاہری قول پر دیا جاتا ہے۔ اس پہ دیا جاتا ہے، روز آپ کے پاس مسئلے آتے ہیں، جی طلاق ہو گئی، میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں رات کو وظیفہ کروں گا، اگر خواب میں مجھے اشارہ ہو گیا کہ تم نے طلاق دی ہے تو میں صبح بھی رات کو دیکھ کے، ایسے کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ پوچھتے ہیں کیا کہا، کس نے سنا، کیا ہوا؟ وہ چاہے جھوٹ بول رہا ہو، جو کچھ وہ کہے گا آپ نے اس کو فتویٰ دینا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ علماء کو عرض کر رہا ہوں، اب ایک حکمران اپنے قول سے کہہ رہا ہے کہ اگر عیسائی ممالک میں ہولوکاسٹ پر قوانین بن سکتے ہیں تو نبی پاک کی ناموس پر کیوں نہیں بن سکتے؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے بندوں کو پتا ہے ہولوکاسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ کتنے علماء کو پتا ہے کہ ہولوکاسٹ کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 10، یہ 10 12 بندوں کو پتا ہے کہ ہولوکاسٹ، بھئی آواز سن رہے ہیں؟ میری بات ذرا غور سے سنیں۔ ہولوکاسٹ یہ ہے کہ اگر خطیبوں کو ٹائم نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، میں شان ختم نبوت ہی بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں سب سے پہلے آیا تھا، میں نے تو حاضری لگوانی، لیکن وہ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی خطیب آئے یا نہ آئے، ہم نے 12 بجے ختم کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ خطاب میں بھی تھوڑا بہت کر لیتا ہوں، لہذا آج میں ان کو خطاب سناتا ہوں۔ تو خطاب وہ ہوتا ہے جو ماضی کی بات بھی سنائے اور مستقبل کی بات بھی بتائے اور حال بھی بتائے۔ تو اب عرض یہ ہے، ہولوکاسٹ یہ ہے کہ ایک عیسائی تھا، اس کا نام تھا ہٹلر، اس نے 40 لاکھ یہودیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ کیا کیا اس نے؟ 40 لاکھ یہودیوں کو، عیسائیوں کی یہودیوں سے لڑائی ہوئی، اس نے بے دردی سے جلا جلا کے، ضربے لگا لگا کے، مکانوں میں ڈال کے، آگ لگا لگا کے، گولیاں صرف مار کے نہیں، بے دردی سے۔ اب وقت گزرا، یہودیوں نے عیسائی ممالک میں یہ قانون بنوایا، بعد میں اگر کوئی بندہ یہ کہے، مثال دے کے سمجھا، 39,99,999 مرے تھے، 40 لاکھ نہیں مرے تھے، ایک کم مرا یا 2 کم مرے تھے،
10 کم مرے تھے، تو ایسے ملک یورپ میں ہیں، عیسائیوں کے ملک ہے، وہاں قانون بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہے کم مرے ہوئے ہیں تو اس کو قید میں ڈال دو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی مذہب پہ یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس کو قید خانے میں ڈال دو۔ حتیٰ کہ کئی ملکوں میں قانون ہے کہ اس کو سزائے موت ہی دے دو۔ وجہ کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کم مرے، حالانکہ ظلم زیادہ ہوا ہے، لیکن یہ اگر کوئی کہے نا ظلم کم ہوا ہے تو ہماری شان میں بے عدلی ہو جاتی ہے۔ اگر یہودیوں کی شان میں بے عدلی ہو جاتی ہے 1-2 کم بتانے سے، اور قانون یورپ کے ملکوں میں بنے ہوئے ہیں، تو ہمارے حکمران نے اس بات پر توجہ دلائی جو اس وقت ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ہولوکاسٹ پر قانون بن سکتا ہے تو نبی پاک کی ناموس پر عیسائی ممالک میں قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات کسی عالم دین کے ذہن میں تو نہ آئے، اس ماحول میں یہ بات کسی پیر کے ذہن میں نہیں آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عالم کا مقام کم ہو گیا، پیر کا مقام کم ہو گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب جس سے چاہے جیسا چاہے جب چاہے کام لے لے، جس سے چاہے جب چاہے جیسا چاہے کام لے لے، تو لہذا گمان جو ہے وہ نیک رکھنا چاہیے۔ اگر یہ حکمران آیا ہے، اگر وہ تقریری مقابلے میں اول آ ہی گیا ہے میرے حساب سے جو اس نے تقریر کی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں ڈیم بنے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں کرپشن ختم کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کے بولنے کی وجہ سے یا اس کے سفارتی معاملات کی وجہ سے ہالینڈ نے دھاگے روک ہی دیے ہیں، تو فی الحال اسے دیکھنا چاہیے۔ ہاں، جس مقام پر وہ حضور کی ختم نبوت سے غداری کرتا ہوا پایا جائے، یا حضور کی ادنا سے ادنا شان سے غداری کرتا ہوا پایا جائے، تو فوراً اس کے خلاف نکلو، جلوس بھی نکالو، اس کو باہر بھی نکالو۔ مگر اگر وہ قول سے کہے، شریعت کا فتویٰ ہے، وہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ قانون میں بنواؤں گا یا بنوانے کی کوشش کروں گا، آج بھی دنیا میں بھی یہ لے کے جاؤں گا، تو اللہ کرے وہ یہ کرے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، یہ بات خلاص میں کرنی چاہیے، لیکن خلاص میں لوگ سننے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے اب عام بندہ بھی خاص ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات صرف میں مستقبل کے لاہ عمل کے لیے عرض کر کے وہ علماء اور آپ کو پھر اجازت چاہتا ہوں۔ 22 لاکھ ووٹ لیے لبیک یا رسول اللہ کے نام، کتنے لیے؟ 22 لاکھ۔ اور جیدے بولو 22 لاکھ، کم و بیش 22 لاکھ ووٹ، کم و بیش 2 لاکھ ووٹ لیے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، اور کم و بیش 22 لاکھ ووٹ لیے ہیں دوسرے دڑے نے، مولانا خادم حسین رضوی صاحب۔ میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، ان کا بھی احترام کرتا ہوں۔ آج تک جب بھی ڈاکٹر صاحب کا ان کا اختلاف ہوا، ہم نے یہی کہا کہ کسی طریقے سے ان کا صلح ہو جائے، اہل سنت کی بقا اسی میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو کوئی نہ کوئی بات بتا دیتے ہیں کہ وجہ کیا بنی، مولانا خادم صاحب نے آج تک کوئی لفظ نہیں بولا کہ ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ یہ میں ان سے پوچھوں گا جب ملاقات ہو، کیونکہ ملاقات ہوتی نہیں ہے، مصروف بہت ہے۔ بہرحال یہ پوچھنا تو حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو بھائی بولو، ایک عام سنی کا بھی حق بنتا ہے۔ اور میں آستانہ عالیہ شرف شریف کا نہ صرف خادم ہوں، انہی صاحب نے مجھے تحریک رہائی ممتاز حسین قادری کا ناظم اعلیٰ بھی بنایا تھا۔ میں ناظم اعلیٰ بھی رہا ہوں، کاغذی، عملی میں نے اتنا کام نہیں کیا، نہ کر سکا۔ بہرحال اس لحاظ سے بھی حق تو بنتا ہے نا، بندہ پوچھے کہ نہیں بنتا؟ بہرحال کبھی ملے تو پوچھے گی۔ اب عرض یہ ہے کہ 22 لاکھ ووٹ لیے ایک دڑے نے، کس نام پہ؟
لبیک یا رسول اللہ. 2 لاکھ ووٹ لیے کم و بیش، ایک دھڑے نے توپ کے نشان سے، ایک نے کرین کے نشان سے. قومی اسمبلی میں ایک بندہ بھی نہیں پہنچا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ قومی اسمبلی میں ایک آدمی بھی لبیک کے نعرے پہ ویسے سنی پہنچے ہیں. نور اللہ قادری صاحب بلے کے نشان پہ، ہمارا جو وزیر خارجہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب بلے کے نشان پہ، اور بھی پیر پہنچے ہوں کئی اور نشانوں پہ، مگر کرین اور توپ کے نشان پہ ایک بندہ بھی قومی اسمبلی میں نہیں پہنچا. ووٹ کتنے لیے کوئی پتہ نہیں آپ؟ 24 یا 26 لاکھ ووٹ لے لیے. 24 لاکھ ووٹ لے لیے. کم از کم 24 بندے تو پہنچنے چاہیے تھے. چاہیے تھے کہ نہیں چاہیے؟ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اور کسی مقام پہ غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ بیٹھے ہو تو ایک مولوی صاحب جو کرتب کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہو کہ نبی پاک رات کو خواب میں زیارت کروا کے فرما گئے ہیں جو ان کو دیکھ لے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے دیکھ لیا. تو آپ خاموشی سے بیٹھے رہے. ایسے مسئلے حل، یہ بات کہیں کسی اور طرف جا رہی ہے. مرزے کو بھی پہلے لوگ یہی کہتے تھے کہ تم غوث بن گئے ہو، تم قطب بن گئے ہو، تم ابدال بن گئے ہو، تم قطب ارشاد بن گئے ہو، تم امام مہدی بن گئے ہو، تم رسول بن گئے ہو. نعوذ باللہ. وہ ایسا وہ نبی ہونے کا دعوے دار بن گئے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار ہیں وہ بیڑا گرک کر دیتے ہیں. کیا کرتے؟ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اب 26 لاکھ ووٹ لیے، 26 بندے نہیں پہنچے. میں سنی ہوں، مجھے درد ہوا، تکلیف ہوئی. 6 لاکھ ووٹ لیے مولوی ڈیزل نے. کتنے؟ اور وہ بھی اسلام کا نام لیتا ہے، وہ بھی اسلام کا نام لیتا ہے، چاہے بات عقیدہ ہے. لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ 6 لاکھ ووٹ لیے اس نے، وہ خود ہار گیا. 11 بندے قومی اسمبلی میں چلے گئے. کتنے بندے؟ 11 بندے. بات آپ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ میں تنقید نہیں کر رہا. یہ آئندہ کے لیے اب بھی اگر ہم سوچ لیں، اب بھی اگر ہم اپنی میں مار لیں، اپنی کیا میں مار لیں، تو مسئلہ بیڑا گرک یہ ہے کہ ہمارے اندر میں کیا ہے؟ میں لیڈر ہوں، میرے اوپر پھول گرے، میرے اوپر لوگ مرے، مجھے اپنا لیڈر مانے. تو پھر اگر آپ لیڈر ہیں تو جواب دیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جس نے 6 لاکھ لیے، فوج بھی اس کے خلاف، حکومت بھی اس کے خلاف، وہ پاکستان کا دشمن. 14 اگست کہتا ہے نہیں منانی. 11 بندے اس کے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. ایجنسیاں آپ کے ساتھ، فوج آپ کے ساتھ. لوگوں کے خیال میں عمومی طور پر ووٹ ڈالنے والے آپ کے ساتھ 22 لاکھ لے کے 24 لاکھ لے کے بندہ ایک نہ گیا. کوئی نہ کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے؟ لہذا اس پہ غور کرنا چاہیے تمام علماء کو، تمام اہل حق کو، تمام اہل دل کو، تمام مشائخ کو، تمام کارکنان کو. شخصیت پرستی چھوڑنی پڑے گی. حضور کے دین کو اگر تخت پہ لانا ہے تو پھر اپنے قول و فعل میں تضاد سے یہ بات نہیں آئی. حضرت صاحب فرما رہے ہیں میرے خلاف اب لوگ گالیاں نکالنے شروع کرتے ہیں، جو ان کا طریقہ واردات ہے، اور یہ جو ہو گیا ہے یہ کہہ دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے. فیس بک آج کل بڑی، ہر بندے کی جیب میں فیس بک ہے.
بھئی میں عزت و احترام کی بات کر رہا ہوں، مگر سوال کرنا تو بنتا ہے۔ جب ملاقات ہی نہیں فرماتے تو پھر سپیکر سے ہی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مختصر بات یہ ہے کہ اگر وہ اہل سنت کا درد ہے، اگر آپ لیڈر بننا ہے تو پھر دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ہمارے علاقے میں کھڑے ہوئے سید افضال حسین شاہ صاحب کریم کے نشان پہ 50,000 ووٹ ایک حلقے سے لیا، 30,000 ایک حلقے سے لیا۔ میں نے ان سے پوچھا شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑا آپ نے اچھا الیکشن لڑا ہے، کہنے لگے مجھے سکھوں نے بھی ووٹ دیے کیونکہ ننکانے میں سکھ بھی رہتے ہیں، مجھے عیسائیوں نے بھی ووٹ دیے۔ بھائی یہ جو مذہبی جلسہ ہے نا، یہ کرنا اور ہے، اور سیاست کے اندر آگے ووٹ اکٹھے کرنا اور ہے۔ وہ کیا وہ فرمانے لگے آل رسول ہیں، کہتے ہیں میں آپ کو ملنے کے بعد اب جا رہا ہوں، میں نے سکھوں کا شکریہ ادا کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ اور میں نے سکھوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے ووٹ دیے۔ میں نے کہا اگر آپ نے اگلا الیکشن دوبارہ لڑنا ہے تو آپ کو ادا کرنا پڑے گا شکریہ۔ بات آپ فالو کر رہے ہیں؟ ایک طرف سکھ اور غیر مسلم ان کا شکریہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، لبیک والوں کو، کرین والوں کو۔ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی کی شکل پسند نہیں، کسی دوسرے کی شکل پسند نہیں، وہ سنی ہے، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو بات؟ کسی پیر کی شکل پسند نہیں، دیوبندی کو ٹکٹ دے دیا، شیعہ کو ٹکٹ دے دیا حافظ آباد میں، تو غلطی کس کی؟ میری ہے، چیئرمین جو ہے اس کی ہے، جو گھر کا سربراہ ہے اسی سے پوچھا جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اہل سنت نے آپ کو عروج دے ہی دیا تھا تو اس کا بیڑا غرق کرنے کے بھی ذمہ دار آپ ہیں، اور ٹھیک بھی آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تمام مشائخ، تمام علماء کی عزت کرنی چاہیے۔ کسی سے اگر اختلاف ہے تو نعوذ باللہ اس کو گالی نہیں نکالنی چاہیے۔ کسی نے کوئی گالی نہیں نکالی، نیلے دیتے ہیں صحابہ گالیاں نکالتے تھے، نعوذ باللہ فلاں گالیاں ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا، کوئی گالی کوئی نہیں تھی۔ عزت و احترام کا رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ اختلاف دو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، اختلاف دو محلے داروں میں بھی ہو جاتا ہے، مگر حسن قائم رہنا چاہیے۔ جتنی ذلت اس دور میں نعوذ باللہ علماء و مشائخ کے خلاف بلوانے میں استعمال ہوئی، اس ماحول نے کی، وہ کبھی پہلے نہیں ہوئی، کبھی پہلے ہوئی۔ 30 سیال کے خلاف کوئی بات کرے، بورڈا شریف والوں کے خلاف کوئی پہلے بات کر سکتا تھا؟ اس نے بلے کی حمایت کر دی تو اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، تو بلے والے نے آتے ساتھ ہولوکاسٹ کا نام لیا ہے، تمہیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہولوکاسٹ ہوتا کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے میڈیا ہی پڑھ لو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب جس سے چاہے جیسا چاہے کام لے لے۔ قائد اعظم کو ولی اللہ تھا، آج اس کا بھی یوم مثال ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، داڑھی بھی نہیں، مونچھ بھی نہیں، کسی ولی کا بیٹا بھی نہیں، پکا نمازی بھی نہیں، مگر رب نے اس سے کام لیا کہ پاکستان بنانا ہے، اس نے قیادت کر لی۔ نہیں، اولیاء نے اس کا ساتھ دیا، وہ دیا یا نہیں دیا؟ کیا اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ کام رب لے لیتا ہے، ضروری نہیں مولوی ہو، پیر ہو یا کوئی دنیا دار ہو، جس سے چاہے جیسا چاہے رب کام لے لیتا ہے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ نہ ہم آنچ آنے دیں گے، نہ ہی کوئی لا سکتا ہے، اور ہمارے رکوانے سے یہ رکتا نہیں معاملہ گستاخوں والا، رب روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس اب میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ علماء جو ہیں وہ آگے بیان کریں گے۔ یہ بزرگ فرما رہے ہیں یہ سیاسی جلسہ نہیں،
जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है जंगे। हज़रत परवरद अगोश विलायत पीर तरीक़त हज़रत साहबजादा मियाँ वलीद अहमद जवाद साहब, आप जो हक़ाइक़ बयान कर रहे थे, आपकी मुराद किसी की तज़लील या किसी की तहक़ीर नहीं, बल्कि अपने घर के अफराद से अपने घर की बात कर रहे थे कि बड़े छोटों की वजह से बड़े बनते हैं और छोटों को बड़ों को बड़ा मानना चाहिए। ये तो बात ठीक है। और आप एक साहिब नज़र घराने से तल्लुक़ रखने वाली अजीम शख्सियत हैं। आप अपने सुन्नियत का रोना रो रहे थे। अल्लाह करे दर्द दिल से दुआ करें हमारे अकाबरी